اور یہاں قریب الصوت کہتے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہیں نا، جیسے تا و، تو ان کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان میں آپ کو فرق آ جائے گا. تا تی تو یہ بریک ہے. آگے ہے وہی لیکن اس کو پور پڑیں گے. تو تی تو. پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ کہا تھا تا زبر تا نا، یہاں ہجے کے بغیر آپ کی پریکٹس کرائی جائے گی. آگے زا زی زو. اس کے برعکس لال میں سیٹی نہیں آئے گی. لا ری رو. اسی طرح لا میں بھی سیٹی نہیں آئے گی. لی رو. ضاد اور دال کا فرق بھی ہے. اور دال جو ہے اللہ کا بھلا کرے، دال کو کہیں گے دا دی دو. قاف میں دو نقطے والا ہو قی قو. اور کافری جو ہے کا کی کو. اسی طرح ہا ہی ہو. اس کے برعکس ہا ہی ہو. اوکے. سبق نمبر 5. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کے بعد نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. نون ساکن انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا. تنوین کے بارے میں ہے، اس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اس میں صرف دو زبریں لگانی. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن. ٹھیک ہے. پورے لفظ میں یعنی کہ نون کی آواز ہر جگہ جہاں تنوین ہوگی وہاں نون کی آواز ضرور آئے گی. نون کیا ہوتا ہے؟ تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے. تنوین میں نون ساکن. ہاں انشاءاللہ آگے جا کے ہم ساکن کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں. سبق نمبر 7. سبق نمبر 6. سبق نمبر 6 جو ہے یہ پریکٹس جو پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے نا سبق، ان کا یہاں عملی طور پہ آپ کو یعنی کہ وہ چیزیں جو ملانے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. ہجے کیسے کرتے ہیں؟ نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خولا قا. ٹھیک ہے. بھی دوست پہلے کہیں گے صادا قا، یادا کا، بالا غا، قبع، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابلی، رسل، صحف، علوم، سدس، ربع. اور چار جو الفاظ ہوں گے ان کی اسپیلنگ کیسے کریں؟ دال زبر دا، را زبر را، دارا، جیم زبر جا، داراجا، تا دو زبر تن، داراجتن، قیرادتن، علقتن، سفرتن، شجرتن، قطرتن. ٹھیک ہے. اسپیلنگ پہلے ایک کے پھر دوسرے کو ساتھ ملائیں گے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو ساتھ ملاتے جائیں گے اس طرح. سبق نمبر 7. اس میں کیا لکھا ہے؟ جس طرح پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اس سائنس زر یہ جو بہت سے تعلق شکل ہے نا، اسے جزم کہتے ہیں. اس نشان کو ہے تو جس حرف پر بھی جزم ہوگی اسے
ساکن کہیں گے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے متحرک پڑھا کیا تھا, کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو, جس پر زبر زیر پیش ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں. اب یہ جو ساکن جس پر جزم ہوگی, اس کے اور اس کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ ساکن حرف پیچھے جو متحرک ہوگا نا حرف اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا ہے. اور 3 حرف الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, اس میں آپ کی یعنی کہ اس کی پریکٹس ہوگی. الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کہتے ہیں الف مدہ. الف آٹومیٹک ساکن بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو پھر الف نہیں رہتا نا. تو الف اگر اکیلا ہے تو پھر یہ الف ہے, اور اس کے ساتھ اگر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا, پھر حمزہ بن جاتا ہے. تو الف خالی جو ہے یہ ساکن ہے. تو الف سے پہلے اگر زبر ہے تو اسے کہتے ہیں الف مدہ. با الف زبر با, کیا کہیں گے؟ با الف زبر با. ناک میں آواز دے ہیں, با نہیں ہوتا, با. ٹھیک ہے, الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. کہیں بھی قرآن پاک میں کوئی بھی جگہ آ جائے آپ کو پتہ چلا یہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ, اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے. ہاں الف مدہ کس طرح کھینچا ہے؟ ایک الف تک. جیسے نارمل طور پہ ہم انگلی کو جو اوپن کریں یا بند کریں ہے نا, تو اس جتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہو جاتا ہے. با کافی ہے. ٹھیک ہے, واو ساکن, واو ساکن, جس واو پر جزم ہوگی اسے کہیں گے واو ساکن. جی جس واو پر جس طرح پر بھی جزم ہوگی وہ ساکن ہوتا ہے, جس طرح پر بھی جزم ہوگی. اب واو کے اوپر اگر جزم آ گئی تو اس سے پہلے اگر پیش آ جائے نا اسے کہتے ہیں واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ واو مدہ کو بھی ایک الف تک کھینچا ہوتا ہے. جیسے با واو پیش بو, کیا کہیں گے؟ واو پیش بو. واو کی بجائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں با واو پیش بو. اسی طرح تا واو پیش تو, آپ نے جو پڑھ رہے نا اللہ کرے اس میں بھی آپ کی کیا نیت ہے, کیوں پڑھ رہے ہوئے یار آپ نے ہاتھ تو حافظ ہی ہو گئی. اچھا کیوں ہوئے حافظ, کیوں آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ دل کرتا ہے اور کسی کا کچھ کرتا ہوں. اچھا جی ذہن شکلی, میں آج کے بعد اپنا ذہن آپ نے مائنڈ سیٹ کیا بنانا ہے؟ آپ نے کہنا ہے میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. کس کے لیے؟ ہاں میرا رب راضی ہو گیا, میرے آقا راضی ہو گئے, میرے بارے نہیں آ رہے ہو جائیں. اب آپ ہم لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں کہ یار وہ برکت ہو جائے. کیوں جی؟ دکانوں پہ پڑھائی کرائی جاتی برکت کے لیے, اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بس اپنے رب کے لیے پڑھیے, برکت آنے پہ آئے گی, نہیں تو ثواب تو ضائع نہیں ہوگا نا. ہم مخلوق کے لیے مخلوق کے کام کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے, آرام سے پڑھیے. آپ کو لوگ کہیں گے جی اللہ تو بڑا ہولی پڑھتا ہے, اتنا دیر نہیں پڑھا نہیں دیا. آپ یعنی کہ میری آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے, ہاں پہلے اپنے ذہن کو پکا بھی کر لیں کہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے, کوئی مجھے حافظ مانے یا نہ مانے, تو مجھے اس کی حاجت ہی نہیں. میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں سرخری حاصل کرنی ہے. اوکے, تو آپ نے یہ جو میں جس طرح پڑھا رہا ہوں نا, آپ نے اس طرح کوشش کرنی. ایسا با واو, کیا سونے لگ رہی ہے ایک ایک حرف کو ہم واضح کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو واضح کرنے کی کوشش کرنی. کسی کو پڑھانا ہے تب بھی, پڑھنا ہے تب بھی, صحیح ہے. ہاں, اور میری جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھیں گے جو ہے اللہ کا بھلا کرے سورت, تو میں نے نا تیز نہیں پڑھی, پڑھ سکتا تھا, کیوں بھائی تو پڑھ. ٹھیک ہے جی, تو یہ سبق نمبر 7 میں سے ایک ہے یا مدہ. کیا ہے؟ یا ساکن ہو. کیا ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سیکنڈ میں یا ساکن کسے کہیں گے؟ آپ کی توجہ دیکھیں نا, آپ بتاؤ, آپ اگلا جس سر پر تو انہیں سیدھا اٹھا کر دیتا. اب یا کے اوپر آگے جزم, یا کے اوپر یا کیا ہو گیا؟ ہاں یا ساکن, یا کے اوپر جزم یا ساکن, با کے اوپر جزم با ساکن, تا کے اوپر جس سر پر جزم وہ ہو گیا ساکن.
یہ عربی قوانین کے مطابق کر رہے ہو. ساکن کے کئی معاملات ہیں نا، لیکن ہم یہاں جو ہے اس کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں فی الحال. اب یا کے اوپر ہے جزم، اس سے پہلے آ گئی زیر. یا ساکن ہے، اس سے پہلے آ گئی زیر. اسے کہتے ہیں یا مدہ. مد کے معنی کیا ہے؟ مد کے معنی کون بتا رہا ہے؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا. قرآن پاک میں مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا ہے. تو ہم یہ الف مدہ یعنی کہ الف کو کب لمبا کرنا ہے اس کی بات کی ہے. یا مدہ یا کو کب لمبا کرنا ہے، واو مدہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب یا ساکن سے پہلے زیر اسے کہتے ہیں یا مدہ. تو یا مدہ کو بھی ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ با یا زیر بی. کیسے آپ کو نا وائٹ بورڈ آ جائے گا تو اس کے اوپر پریکٹس یہاں جو لکھے اس کو یہاں لکھ کے سب کو بھی بتا دیا کریں گے. تا یا زیر تی. اوکے ٹھیک ہے. سبق نمبر 7 میں کوئی نہیں سمجھ آئی تو بتائیے. سبق نمبر 8. سبق نمبر 8 کہہ لیجئے جو قاعدے حروف مدہ کے ہیں وہی کھڑی حرکات کے. کیا ہے جی؟ جو قاعدے حروف مدہ کے وہی کھڑی حرکات کے. کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے؟ الف مدہ. کھڑا زیر یا مدہ، الٹا پیش واو مدہ. اب اگر آپ کو کھڑا زبر ہے تو جو قاعدہ وہاں بیان کیا یہاں بھی وہی. الٹا پیش ہے واو مدہ کے مطابق جو وہاں قاعدہ وہی. اگر کھڑے زبر کے بعد مد کوئی ان کے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، دوسرے کلمے میں مد منفصل. وہی قاعدے انشاءاللہ جو یہاں حروف مدہ میں بیان ہوئے وہی اس کے ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ تا کھڑا زبر تا. کھڑی کو کھڑا کر دیں، کھڑی کو کھڑا کر دیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے نا. کھڑا زبر یہ کئی جگہ چھوٹی جے لکھی جاتی ہے، کئی جگہ بڑی جے بھی لکھی جاتی ہے. مصطفیٰ لکھیں گے نا تو کئی جگہ چھوٹی جے یہ بھی ہوتی ہے، کئی جگہ بڑی بھی ہوتی ہے ایسے. تو اس یہ کھڑا زبر کو کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ چنے ہوئے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مصطفیٰ یہ کیا آپ اس کو کھڑا زبر پڑھیں گے. اصل میں معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ چھوٹی ہے پانے کی وجہ سے معنی بنا ہوا ہے. عام معنی بولا جاتا ہے نا، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ معنی. ٹھیک ہے، معنی کیا ہے؟ ہاں اسی طرح. چلے میں اور عرض کر دوں گا. تو کھڑا زبر اس کے بارے میں تا کھڑا زبر تا. کیا کہیں گے؟ تا کھڑا زبر تا. اگر کوئی آپ کو ہجے میں کھڑی بھی کہتا ہے تو آپ کے حکم کوئی نہیں لگے گا ہے. اگر کوئی ہجے کرنے میں اوپر نیچے کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے نا. وہ آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے جس طرح، تو آپ کو اگر کسی اور ہجے تک سمجھ آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہاں اصل میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا مقصد ہوتا ہے. تو کسی طریقے سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی کسی اور طرح ہجے کروائے تو ہجے کرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے جی. تا کھڑا زیر تی. کھڑا زیر تی. تا الٹا پیش تو. تا الٹا پیش تو. تا تی تو. اسی طرح پورے حرف کو ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زیر ہی. ہا الٹا پیش سبق نمبر 9. یاد پڑھو کیا لکھا ہے؟ حروف لین 2 ہے. کیا لکھا ہے؟ حروف لین 2 ہے. واو یا پڑھو. یہ وہی لکھا ہے، لکھا ہے حروف لین 2 ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لکھا. یہ لکھا ہے نا جی. اب پہلے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب یہاں وہ کہہ رہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا ہے نا. آئیے یہ واو لین اور واو مدہ کا فرق سن لیجیے. با واو زبر واو. یہ کیا ہے؟
باؤلی باولی با واو پیش بو یہ کیا ہے واو مدہ واو ساکن کے دو قاعدے ہو گئے واو ساکن کے اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو باؤلی اور واو ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو واو مدہ ٹھیک ہے جی واو ساکن کی کتنے قاعدے ہوئے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو باؤلی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو جی واو ساکن سے پیش ہو تو واو مدہ دو قاعدے ہو گئی یا باؤلی واو ساکن کی اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو باؤلی اس کو نرمی سے پڑھ دے گی ہے باؤ تاؤ تاؤ وغیرہ ہے لیکن اگر پہلے پیش آ گئے تو پھر کھینچے گے لمبا کر دیں گے بو تو اوکے اسی طرح یا ساکن کے بھی دو قاعدے پہلے ہم نے پڑھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا یہ پڑھا تھا اب پڑھے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرمی سے پڑھ دیں گے با یا زبر بئی کیا کہیں گے ہاں تا یا زبر تئی تاؤ تئی ساؤ تئی اوکے ہاں یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے کیا نام ہے آپ کا وہی بتائیے یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے زبر کا یا مدہ لمبا کرتے ہیں اور یا لین کو نرمی سے پڑھ دیتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کیا نام ہے آپ کا کیسے پتہ چلے گا یہ یا مدہ ہے یہ یا لین ہے ایسے کیسے شاباش یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہو جائے گا یا مدہ شاباش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو گیا دوسرا یا شاباش شاباش زبر ہو تو ہاں کیا ہو گیا یا مدہ یا لین بیٹا یا لین ہاں یا لین ان کے ذہن میں لیا پتہ چل گیا جی کسی کو پتہ نہ چلا ہو تو اب سبق نمبر 10 نکالیے اس میں آپ نے بتانے ہیں جو ہم نے قاعدے پیچھے پڑھے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیے ایک لائن ہوگی آفا رو ایتا یہ دیکھیے آگے سامنے اس کے پہلے جوڑ کر لیتے ہیں ہم زا زبر آ فا زبر فا آفا را زبر را آفا را حمزہ یا زبر ای آفا را ای تا زبر تا آفا را ای تا یار کون سے قاعدے کی جلدی بیان کر دیجئے ایان پہلے متحرک آج پھر یا لین شاباش یہ بھی ٹھیک ہے اگلا حرف کیا ہے اگلے ہجے کون کرے گا آپ کرو گی ہجے اگلے حرف کے کرو میم واو زبر واو میں نے رکو کے میں نے دونوں کا لگا کیا نا میم اس پر واو زبر مو جی کہیے میم واو زبر واو واو کو نہ کرے واو کو لمبا کرے واو واو ہاں۔ عین زیر قی موعی ملائیے پیچھے سے وا زبر وا نہیں موعظہ پیچھے سے ملائیے سنائی کیا چملا موعظہ ہاں دو پیشتن موعظتن موعظتن کیونکہ غا بھی ہے پور بھی پڑھیں گے ہے نا کیا کہیں گے موعظتن جی اگلے حرف کی ذکر کرو آپ کیا نام ہے ہاں قاعدہ نہیں بتایا پہلا مبنی ہے شاباش جی ٹھیک ہے آخر میں کیا ہے ہاں شاباش تنوین شاباش جی شاباش اللہ آپ کا بھلا کرے جی میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ع موضوع تا دو پیش تن موضوع
مرفوعاتن शाबाश कौन से कवायद हैं पहले वावली फिर वाव मद्दा शाबाश फिर हरकत फिर तुम्हारा तनवीन मुतहर्रिक और आखिर में तनवीन शाबाश जी अगले हरफ के हिजे कर सकोगे आप करो करो हिजे मीम वाव जबर माऊ हमजा उल्टा पेश हु मऊ दाल जबर दा दा को क्यों लंबा किया है दाल जबर दा हाँ सिर्फ दाल जबर दा मऊदा ता दो पेश तुन मऊदातुन मऊ खड़ी कर देना मऊदातुन जी बताइए कौन कौन से कवायद है शाबाश मऊ एक इसमें कैद आता है, ऊ इसमें दूसरा कैद है। अच्छा आपने हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि साकिन किसे कहते हैं ना किसे कहते हैं साकिन ये नहीं या को नहीं कहते जिस ये पर सब जज्म हो बेटा। हाँ देखो वाव के ऊपर ये वाव के ऊपर जो निशान है ना किसी जज्म कहते हैं जज़म का अब वाव के ऊपर आ गई जज्म उससे पहले क्या है ज़बर। जबर तो कौन सा कायदा होगा आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना जज़म वाव साकिन से पहले जबर हो तो क्या होगी वाव साकिन से पहले जबर होती तो वाउली है ना वाउली यहाँ क्या हुआ वाउली आगे खड़ी का खड़ा उल्टा पेश है ना उल्टा पेश किसके कायम मकाम है ए वाव बताइए अजी वाव बताइए हाँ मऊदतुन दाल के ऊपर जबर आ गई ये मुतहरिक हो गया इसको हम लंबा नहीं करेंगे और ता के ऊपर दो पेशों को क्या कहते हैं तनवीन और जिस पर तनवीनों से मुनव्वर ठीक है जी अगला आप अगले जिक्र भी कौन से हो आप अगले हरफ के जिक्र आप सीन ज़बर सा मीम या देर मी समी आइन दो पेश ऐन को लंबा कर। आइन दो पेश समीउन पहले इसके ऊपर गुना करने की हाजत नहीं है क्योंकि अभी कोई आगे कायदा में लगा नहीं तो आई दो पेश उन क्या कहेंगे दो पेश तो क्या बना अभी समी या मतलब समीउन बताओ कायदे बताओ क्या क्या है शाबाश शाबाश या मदा शाबाश इसके आप अजीजुन क्या आप कीजिए करोगे अजीजुन क्या आप कीजिए करोगे आइन ज़बर आ ठीक है ज़ाल या रे जाल है बेटा ज़ा हाँ। या रे ज़ी शाबाश अज़ी ज़ादो पेज़ुन अज़ीज़ुन कौन से कायदे बता दो जल्दी जल्दी हरकत मुतहरिक जी जामदा तनवीन ठीक है, शाबाश ठीक है। जी